السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ناول ہے وہ فورس میرج بیسڈ ایج ڈفرینس بیسڈ روڈ ہیرو اور اسٹرانگ ہیروئن پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا۔ یہ بہت مزے کا ناول ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا، اور لیٹ ایپیسوڈ دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا، غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ واہ قسمت! بیڈ روم میں پہنچا تو رادھا مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ وہاب نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو وہ اسی نماک میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہاب نے غصے بھری نظریں اس کے بے نیاز چہرے پر ٹکائیں۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہو گئی۔ رادھا نے ایک چوٹی سی نگاہ خود کو گھرتے ہوئے وہاب پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہاب غصے سے بولا۔ رادھا نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ وہاب اپنی بات کی بے قدری برداشت نہیں کر سکا تھا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، وہ چکنا بیٹھی تھی، ہاتھ سرعت سے وہاب کی پہنچ سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے وہاب کو تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل۔ پھر اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا، انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ دبدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں اب تک میری؟ اس نے سارا رخ رادھا کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ بھویں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ بس اتنا سا صبر کر سکی؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ وہاب کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ! وہ دو لفظوں میں ہی اس نے وہاب کی سیوا کر دی۔ وہاب زیر لب مسکراتے ہی جیسے اسے چڑھانے لگا، پھر مزے سے اس کے ایک کان سے ایئر پیس نکال کر اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادھا کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اس سے پل پل بدلتے مگر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس نے پاپ کارن ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے باؤل پیچھے کرتے وہاب کو گھورا۔ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھیں، وہ مزے سے بولا۔ نگاہیں سامنے اسکرین پر تھیں۔ ایئر پیس واپس دیں، اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے، اس کی شفاف ہتھیلی سے نظریں چراتے ہوئے بمزے سے بولا تھا۔ مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سو جائیں۔ رادھا نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری بھی مرضی۔ مووی دیکھوں یا سوؤں؟ وہ اب بھی بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ رادھا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا، تکیہ اٹھا کر سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ ڈھٹائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں اسے کوئی نہ کوئی طنز مارتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پر وہاب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کنکھیوں سے اس کے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر وہاب کنکھیوں سے رادھا کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کیا، جہاں مرضی جائے، بیٹا رادھا کو اس کے بوتیک ڈراپ کر دینا۔ وہاب کو اٹھتا دیکھ کر زیبا نے چائے پیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا تھا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ وہ یکدم بھڑکا۔ رادھا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ مزے سے اسے حکم سنا کر وہ ڈائننگ ہال سے جانے لگا، جب اسے پیچھے سے اس کی چپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اس لیے سیٹ نہیں کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی معیوب کام نہیں ہے اس کا، لے کر جاؤ۔ سمیر نے بھی وہاب کو جھاڑ پلائی۔ وہ غصے میں تن پن کرتا کمرے سے جا نکلا۔ میری کسی بھی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی نظر میں اور نہ اب اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ غصے سے اونچی اونچی بولتا وہ گھڑی پہن کر والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ گاڑی کے قریب ہی کھڑی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جو تھوڑی دیر پہلے دل کو اچھی لگ رہی تھی، اسی وقت پھر سے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دھماکے دار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رادھا اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھوں پر گاگلز چڑھائے، جبڑے بھینچے، چہرے پر سخت تاثرات لیے گاڑی ریش انداز میں ریورس کی۔
राधिया ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन ली। मुबादा इधर उधर टकराती फिरती। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी। एड्रेस बताओ, गुस्से से भरी आवाज़ आई जो गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मंजर में गुम थी। शराफत से इसे रास्ता बताया। ये साबित करके क्या समझ रही हो? थोड़ी ही देर बाद वहाब की आवाज़ फिर से आई। मुझे क्या साबित करना है? कल को जब दूसरी शादी कर लेंगे तो मैं क्या दर दर की ठोकरें खाऊंगी? मैं खुद मुख्तार हूँ और खुद मुख्तार ही रहना चाहती हूँ। वो भी संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र बयान करने लगी। और वैसे भी जब मुझे बीवी नहीं मानते ना मुझसे इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना है तो फिर मैं जो मर्जी करूं, आपका इतना वावेला करना बनता नहीं है। इसने बहुत कुछ जताता हुआ लहजा वहाब को मज़ीद तिलमिला कर रख गया। ओ तो आगे की प्लानिंग हो रही है। वो होंठों को सीटी की शक्ल बनाते हुए बोला। जब आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो कंधे उचकाकर बोली। तो फिर अपनी गाड़ी भी लो, इतनी खुद मुख्तार हो, मैं क्यों ड्राइवर बनूं? तो वो फिर चिढ़कर बोला। शौहर नहीं बन रहे तो कुछ तो बने, ड्राइवर ही बन जाए। राधिया का शोखी लिया लहजा इसे एक आँख नहीं भाया। जानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी से बुरी तरह मुतासर हूँ। अब यूँ जली कुटी सुनाकर अपने जज्बात आश्कार मत करो। वह आपकी बात पर इसका दिल गया। फिर से कहे घटिया सोच और घटिया इंसान, मगर फिर खामोश हो गई। जैसा इंसान खुद होता है वैसी ही उसकी सोच होती है। खुद को कुछ सख्त कहने से रोकते हुए भी वो उसकी तबीयत साफ कर गई थी। क्या वो चाहता था कि वो इतनी फजूल गोई से इसे जिद करे कि वो खुद इसे छोड़कर चली जाए? हाँ, मगर अब वहाब के इरादे ऐसे ही लग रहे थे। मगर वो भी दिल मजबूत किए इसकी हर उल्टी सीधी बात सुन लेती थी और बर्दाश्त भी कर लेती थी। अपनी सोचों से घबराकर इसने यूं हाथ बढ़ाकर स्ट्रियो ऑन किया। अभी रास्ता काफ़ी था, इसे मज़ीद वहाब की गुलफशानियाँ नहीं सुननी थी, इसलिए स्ट्रियो ऑन कर लिया था। आई विल बी योर गोस्ट, आई विल बी राइट हेयर when you need me the most. I will always stand here in times that you go. I will watch as you walk away. Lend me your fears, loan me your doubts if you need to see clear. I will always stand here in the time that you go. I will watch as you walk away. शुक्र था कि वहाब खामोश हो चुका था। गाना सुनते राधिया की आंखों में आंसू ठहरे। इसने और चाहा ही क्या था, एक कदर करने वाला साथी, मगर किस्मत ने इसके साथ क्या खेल खेला था। कभी कभी इसका दिल करता है इसकी ज़ात को यूँ उधेड़ने वाले पर दो हर्फ बेचे और छोड़कर चली जाए, जहाँ कम अज़ कम वहाब की तंज में डूबी बातें ना हो। वो नहीं जानता था वो किस तरह बुरी तरह इसका दिल दुखा रहा था। अल्लाह करे तुम्हें मोहब्बत हो और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ वही कुछ करे जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो। चंद दिनों में इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। न जाने क्यों आज ये बददुआ इसके दिल में आई और इसने पूरे दिल से खामोश बददुआ अपने से चंद गज़ के फासले पर बैठे अपने ही शोर को दे डाली थी। और अल्लाह खामोश सब्र करने वालों के सब्र को रायगा नहीं जाने देता। किस किस्म की बतीक चलाती हो? खुद तो कभी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने। अगले दिन वापसी पे इसे पिक करते हुए जानबूझकर इसे छेड़ रहा था। वहाब को इतनी तो समझ आ गई थी कि वो ज़्यादा खामोश रहती है ताकि लड़ाई ना हो, मगर न जाने वहाब क्यों इसे बार बार तंग करता था। हर वक्त अपनी बातों से आजिज़ करने की ठान रखी थी ताकि वो तंग आकर खुद ही चली जाए। लड़कों को लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है? वो चिड़े बगैर बड़े आराम से बोली थी। बिल्कुल, लड़कियों का तो ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, बड़ी उम्र की औरतों का नहीं हो सकता। वो फिर से इसे उम्र का ताना दे गया था। अब की बार वो खामोश रही, मगर दिल में कहीं इसकी बात ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी। इंसान थी, वो कैसे नफ़ी करती इस बात की कि वह आपकी जानब से चलाए जाने वाले तीर इसे घायल नहीं करते। आपने बहुत रिसर्च की, लगता है सारी जवानी इसी में ज़ाया कर दी है। आखिर सोचकर इसने जवाब दिया। वह आपका कहका बेसाख्ता था। अभी मेरी जवानी चल रही है मोहतरमा। फिर से लहजे का तंज राधिया ने महसूस किया। तो फिर कब कर रहे हैं दूसरी शादी? अचानक इसकी जानब रुख करते वो बहुत एतमाद से बोली थी, जल्द ही। चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ने छप दिखाई, ऐसे जैसे जिस लड़की से करना चाहता वो वहीं गई है। राधिया ने हसरत से इसकी ये मुस्कुराहट देखी और रुख से फिर से सामने कर लिया। मिलना है इससे? दिल जानने वाली मुस्कुराहट से इसे देखते हुए कहा। नहीं, पहले अंकल आंटी को मिलाएं, वो ज़्यादा खुश होंगे आपकी पसंद की लड़की देखकर। राधिया ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। अब की मुस्कुराने की बारी इसकी थी। बल्कि कहते हैं तो कल ही मैं और आंटी उसके घर जाकर उससे मिल आते हैं। इसने मासूम सी शक्ल बनाकर एक और मशवरा दिया। वहाब ने गुस्से से होंठ भींचे। इन्हीं की वजह से तो ये अनचाहा रिश्ता बांधा था। एकदम खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी।
राधिया ने भी सुकून का सांस लिया। रमज़ान शुरू होने में फ़क्त चंद ही दिन रह गए थे। इस शाम घर आते ही ज़ेबा ने राधिया को ग्रोसरी के लिए चलने के लिए कहा। प्लीज़ माँ, इस वक्त मेरा हरगिज़ मूड नहीं है जाने का। ज़ेबा ने राधिया को बुलाने इनके कमरे में आई। वहाब कपड़े चेंज किए, टीवी ऑन करे बेड पर आरामदेह अंदाज में बैठा था। जब ज़ेबा के कहने पर वो इन दोनों को ग्रोसरी के लिए लेकर चले, इनका मुँह बन गया। नहायत बेजारी से माँ को कहा, हद है वहाब, हम दोनों कहाँ ख्वार होते फिरेंगे। तुम्हारे अबू भी घर पर नहीं है, नहीं तो इन्हीं के साथ चले जाते। इन्होंने इसे घर का। यार कल कर लेना, सच में बहुत थका हुआ हूँ। वो बेड पर मजीद फैलते हुए बोला। राधिया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई हुई थी। जैसे ही बाहर निकली ज़ेबा को एकदम कुछ याद आ गया। अच्छा ऐसा करो, फिर गाड़ी की चाबी राधिया को दो, इसे चलानी आती है गाड़ी। हम दोनों खुद ही चले जाते हैं। राधिया जो धुले धुलाए चेहरे पर क्रीम लगा रही थी, यकदम शीशे में से इन दोनों को देखते हुए इसके हाथ थमे। वाहिद ने भी गर्दन मोड़कर एक नज़र इसे देखा। बेटा तुम्हें चलानी आती है ना? ज़ेबा ने इससे तस्दीक चाहिए। शादी से पहले घर के ज़्यादातर काम वही करती थी, लिहाजा अब्बा से बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलानी सीख ली थी। जी आंटी, इसने ओले से कहा। वहाब की पुरतफ्श नज़रें अभी तक इस पर थी। राधिया ने कसदन इसकी जानब देखने से एतराज़ किया। अब वो छोटे से टॉप्स पहन रही थी। ठीक है, मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, तुम चाबी लेकर नीचे आ जाओ। ज़ेबा जल्दी से प्रोग्राम तय करती कमरे से बाहर निकल गई। वहाब ने साइड टेबल से चाबी उठाई। अब मेरा गुस्सा मेरी चाबी पर निकाल कर इधर उधर मत मार देना, वैसे भी इस उम्र में दिखाई और सुनाई कम देता है। वहाब ने एक अबरू उचकाकर फिर से इस पर तंज किया। राधिया ने एक लम्हे को आंखें बंद करके गहरा सांस खींचा, जैसे इसका तंज बर्दाश्त कर रही हो। आप रहने दें, हम कैब करवा लेंगे। वो मुश्किल इसके तंज पर खुद को नॉर्मल रखते हुए, वो दिमाग को अपनी जगह पर रखते हुए बोली। पहली बार अपने तंज पर इसके चेहरे पर लहराने वाला साया इससे भी बुरा लगा। जैसे ही इसके पास पड़ा, अपना बैग उठाने के लिए झुकी, न जाने वह आपके दिल में क्या समाई, एकदम इसका हाथ थाम गया। यार अच्छा यार, मजाक कर रहा था। ये लो चाबी ले जाओ। दूसरे हाथ से इसकी हथेली खोलते हुए इसने कहा। चाबी इसके हाथ पर रखी। इसके लम्स ने अजीब सी तकलीफ थी। बजाय खुशगवार एहसास देने के, राधिया ने गुस्से से हाथ खींचा। वहाब ने हैरत से इसका रद्द अमल देखा। आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा, अपनी ज़ुबान के वार ही बहुत हैं। यकदम इसकी आंखों में लहराने वाली नमी देखकर वहाब दंग रह गया। इसने तो बहुत आम से लहजे में इसका हाथ थामा था। बैग झपटने से अंदाज में बेड से उठाती वो तनफन करती बाहर निकल गई थी। ओ तो मोहतरमा को मेरा हाथ लगाना मेरी बातों से कहीं ज़्यादा बुरा लगा। वहाब के दिमाग में एक और ख्याल उभरा। चलो अब और ही तरह के वार के लिए तैयार हो जाओ। इंटरेस्टिंग। चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट उभरी, आंखें शरारत से चमकी। राधिया का तमाम वक्त दिमाग सुनसनाता रहा। इसी की सीट पर इसी की गाड़ी में बैठना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। न जाने क्यों आंखें बार बार भर आईं। क्या वो इतनी ही बेवकूफ़ है? कितनी बड़ी थी? वक्त 5 साल। वो 26 का था तो वो 31 साल की। मगर वो हर वक्त ऐसे बड़ी उम्र का ताना देता था जैसे वो 50 साल की हो। या अल्लाह, किस मुसीबत में ज़िंदगी फंस गई है। ग्रोसरी लेते वक्त भी ज़ेबा से नज़रें बचा बचा कर आंखें साफ करती रही। हाथ भी अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो। बेशक इसके मुहर्रम ने ही इसका हाथ थामा था, मगर ये हाथ मोहब्बत में नहीं, मजबूरी में इसने आज थामा था। इसलिए अपनी बेवकूफ़ी और भी महसूस की थी। तमाम रास्ता खुद से जंग करती थी कि इसके सामने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। इसे एहसास भी ना होने पाए कि इसकी ये हरकत मुझ पर क्या क्या सितम ढा चुकी है। दिल में सोचते खुद को मजबूत किया, मगर वो नहीं जानती थी अब एक और महाज इसके आगे खुल जाएगा। इन्हें घर आते 7 बज चुके थे। ज़ेबा ने फ़ौरन ज़रीना को रोटियां पकाने के लिए कहा। समी भी घर आ चुके थे। वहाब और वो लाउंज में बैठे कोई मैच देखने में मसरूफ़ थे। राधिया भी वहीं एक सोफ़े पर टिक गई। वहाब इसके सामने वाले सोफ़े पर समी के साथ बैठा था। इसे बैठा देखकर दिमाग में सोचा गया प्लान जहन में आ गया। उठकर किचन में गया, वहाँ से पानी का गिलास लाकर ऐन राधिया के करीब इसके दाएं जानिब बैठा। इस तरह कि इसका हाथ सोफ़े पर फैला हुआ राधिया को मुकम्मल तौर पर इसके घेरे में लिए हुए था। राधिया ने चौंक कर और किसी कदर हैरान होकर इसकी ये बेतकल्लुफ़ी देखी। जिद चौंक करने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो पानी पीने में मसरूफ़ था। वो गुस्से से इसको घूरती हुई उठकर जाने लगी, जब इसने बाजू बढ़ाकर इसके कंधे पर रखते इसकी ये कोशिश नाकाम बनाई। समी सामने ना बैठे होते तो वो अच्छी तरह इसकी खबर लेती। ज़ेबा भी वहाँ आकर बैठ चुकी थी। अब वो कैसे अपना हाथ इसके कंधों से उठाती? इससे कोई बईद नहीं था वो इनके सामने कोई ऐसी बात करके इसकी बेइज्जती कर देता। इसने बड़ी मुश्किल से इन दोनों के सामने अपने और इसके रिश्ते का भरम रखा हुआ था। मिल गई सब चीज़ें। अब इसका मुखातब ज़ेबा थी। हाँ शुक्र है, सब कुछ मिल गया। अब रोज़ों में बार बार ख्वार नहीं हुआ जाता। इन्होंने सुकून भरे
سے کہا۔ رادھیا دم سادے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ دل کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اسی کے سر میں دے مارے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، کھانے کی میز پر بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہتا رہا، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پانی دو، یا پھر یوں ہی باتوں کے درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ مار دیتا۔ رادھیا کا بس نہیں چل رہا تھا، الٹے ہاتھ کی اسے ایک دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا، برتن سمیٹ کر وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھا کیا ہوا اس نے خود کو، جو مرضی کرے گا اور میں چپ بیٹھوں گی۔ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبلز کی درازیں کھنگالیں۔ بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی بتا مزہ دوں گی۔ اب وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، انہیں بھی اس کے کرتوت پتہ چلیں۔ ایسے پیش آ رہا ہے جیسے محبتوں کے خزانے لوٹاتا رہا ہے مجھ پر۔ کیچر سے نکل کر چہرے پر آنے والی لٹوں کو بار بار پیچھے کرتے وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل کے بعد دوسری دیکھنی شروع کی ہی تھی کہ وہاں بھی آدم کا۔ پہلے تو چونک کر اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر مخصوص چہرے پر مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے، ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں شرارت واضح تھی۔ رادھیا نے ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے چپکتے اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مری ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پر چلا رہی تھی۔ نہیں تو ابھی تک تو بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے بھی سامنے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلائے مزے سے اچکاتے مزے سے کہا، بیوی؟ رادھیا نے کاٹدار لہجے میں کہا، میں وارن کر رہی ہوں، اگر آئندہ یہ گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل آنٹی کے سامنے ایک بات رکھ کر اس شرافت کے چولے کو اتروا دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ اوہ ریئلی؟ وہاں پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے اور بکواس اگر برداشت کر رہی ہوں نا تو بس یہیں تک ہو رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا، اسے بھی توڑنا اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیے پھر سے وہاب کو باور کروایا۔ اس کے بڑے بڑے دعوے سن کر وہاب کا دماغ بھی گھوم گیا۔ یکدم اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی رادھیا کی جانب تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی غصے سے تھامی۔ لو پکڑ لیا، پھر سے ہاتھ توڑ کے دکھاؤ اب۔ رادھیا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہیں تک تھے دعوے؟ وہاب کا تمسخرانہ انداز نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا گیا۔ وہاب نے غصے سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی قاتلانہ نقوش کی حامل، اور پھر جب اس کی آنکھوں میں نمی لے آتی تھی وہاب کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی، پھر یکدم رادھیا نے اپنی کلائی پر موجود اس کی آست پر تیزی سے دانت گاڑے۔ وہاب نے سی کر کے اس جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا۔ ایسے رد عمل کی امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ رادھیا نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہاب ہاتھ جھٹک کر اس کے دانتوں سے پڑنے والے سیک کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہو اس قدر نکیلے؟ گور کر پاس سے گزرتی رادھیا سے پوچھا، جو الماری میں منہ دیے اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کے آنسوؤں پر دل کو بے قابو مت ہونے دو، بڑے دھوکے والے ہوتے ہیں آنسو۔ زیر لب بڑبڑایا۔ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر صبح جب وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب اچانک زیبا کی نظر وہاب کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادھیا کے دانتوں کے نشان اب گہرے رنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر سمیع اور رادھیا کی نگاہ اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ رادھیا نے تو سورج سے نگاہ ہٹائی، مگر سمیع نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ وہاب کی گہری نظروں نے پل بھر اس بے نیاز کو دیکھا جس کی یہ کارستانی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں رات میں شاید کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی آواز پر گمبھیرتا۔ رادھیا کی پلکیں لرزیں۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ نا۔ جی ابھی بس آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ رادھیا بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے اس سے نظریں اٹھا کر رادھیا کو مخاطب کیا۔ جی وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادھیا اور زیبا اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کس بیگ کی وہ بات کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ وہاب نے پھر ناسمجھی کے انداز میں ساس بہو کو اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈائننگ روم سے نکل کر پھر سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ کہیں جا رہی ہو؟ اس کے سوال پر سمیع اور زیبا نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں اپنی امی کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ اگر رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اسی لیے۔ کیوں تمہیں نہیں بتایا؟ رادھیا نے اسے تفصیل بتاتے انہوں نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، شاید بتایا تھا، میرے ذہن
سے نکل گیا۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمیع سے مل کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں وہاب کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑ دوں تمہیں شام میں گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب وہاب نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بوتیک ہی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ رادھیا نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے اثرات دیکھے۔ میں آپ کو بھی بتاؤں تو کس ناطے سے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو، یہ کس ناطے سے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو آنٹی نے کہا تھا، اس لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر وہاب سلگ گیا۔ او اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی۔ آنٹی نے کہا وہاب کے ساتھ جاؤ تو چل دی۔ اتنی معصوم ہیں آپ؟ وہ چل کر بولا۔ رادھیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا کیوں الجھ رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کہا، اجازت نامے پر سائن کر دو، میں نے کر دیے۔ وہ بوتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادھیا نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر متحیر نظریں اس کی کچھ جتاتی نظروں کو دیکھنے لگیں۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے بھی تو رادھیا نے اسی کی بات مانی تھی۔ پھر یہ واویلا کیسا تھا؟ اور تعلق تو اس نے کوئی رکھا ہی نہیں تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے دن وہاب کے انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رادھیا کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں؟ خود کو بے طرح جھٹلاتا رہا۔ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ پھر کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھینچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو بے نام سی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر وہاب تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا کہ جا کے اپنے دشمن سے محبت۔ بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ وہاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کا عادی ہو چکا تھا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ پھر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادھیا کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا تھا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہیے، مگر وہ سختی سے اسے جھپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمنیں جہاں صوفے پر بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو کبھی وہ ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم۔ وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر رادھیا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جس سے سننے کی خواہش تھی وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہیں تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دی ہے میں نے، سمیع کا سب بزنس وہی سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لینا۔ زیبا نے سر ہلایا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں؟ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے اٹھے، لیکن وہ 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کس قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادھیا کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ سوچ رہا ہوگا، پھر آ گئی ڈھیٹ۔ دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے، ماں باپ سے کہتے یا یہاں انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے رادھیا نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے ہی الارم بجا وہ فوراً منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو وہاب ایسے ہی بے سدھ پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگا دیا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو زرینہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رادھیا نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانی شروع کی۔ وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی، جلدی جلدی سے پراٹھے بنائے،
زیبا نے بھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کی مدد کرانے پہنچ گئی۔ جاؤ بیٹا وہاب کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخری پراٹھا توے پر سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اس سے کہا، آنٹی میں ان کے سرہانے الارم لگا کر رکھ آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے جانے سے کنی کترائی۔ چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ۔ وہ اسے بھیجنے پر بضید تھی۔ رادھیا اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ وہاب جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھنجھلایا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ وہاب کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے، اب اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کروٹ لیتے بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا۔ وہاب اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر 8 پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بددعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہاب کے کہکے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ رادھیا نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمیع اور وہاب مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ واش روم سے وضو کر کے نکلی، الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جائنماز نکالنے لگی کہ نظر وہاب کے سامنے ہینگ کی ہوئی شرٹس پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے۔ الماری بند کر کے خود کو شاباش دی۔ کچھ دیر پہلے سحری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا، اتنا ہی رادھیا کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت وہاب نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندارد۔ رادھیا بھی وہیں موجود کمرے کی چیزیں سمیٹتے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے غائب گائے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب کیا، وہ بھی غائب، پھر تیسرا چوتھا غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر سامنے شیشے میں نظر آتے رادھیا کی مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اس نے دیکھا۔ اس نے صورت سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ، یکدم اس کی آواز پر رادھیا نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا۔ یہاں کیا آپ کے بھوت بھی رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ، یکدم دھاڑا۔ جو کہنا ہے یہیں سے کہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ وہ بھنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اتنے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا۔ مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا۔ اوہ اپنی بار مذاق تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ، وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ وہاب بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادھیا بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے ہوئے اس نے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ وہاب کے تنے نقوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں، اترو، کوئی بھی کیب یا رکشہ پکڑو اور اپنے بوتیک جاؤ۔ رادھیا کو سمجھ آ گیا صبح کی کھولن وہ اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا اب کی بار وہ گرایا۔ اچھا نہ اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے، کریم منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاؤں گی، وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل بیٹھی اس کی کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔
نہیں ابھی اترو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادھا نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں، وہ مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہا ہے۔ پھر انکل جانے اور آپ، وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں اسے سمیع یا زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ وہاب نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے غصہ ٹھنڈا ہوا، فکر ستانے لگی۔ پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں، بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ کہ اس سے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی، وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادھیا کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اوہ اچھا، چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا پھر سے کال آیا۔ ہیلو، ہاں وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے ہوئے فون بند کیا۔ بیٹا، یہ محبت تجھے بہت خوار کروانے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں وہاب کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ وہاب بھی ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادھیا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادھیا کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی تھی کہ بس آدھے گھنٹے کی تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرأت سے پڑھنے لگی۔ آپ کو اس کی دھیمی آواز میں بھی کی جانے والی قرأت اپنے سحر میں جھکڑنے لگی۔ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی، وہاب کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ رادھیا یکدم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر نماز پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جس لمحہ وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا رہی تھی، وہاب کو لگا اس کا سارا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادھیا نے اپنی ناموار سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھے چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہوں اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو۔ وہاب نے شدہ ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ وہاب نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ حق کچھ عرصہ بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں اپنی پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر وہاب نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائیں، جبکہ رادھیا کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ وہاب رادھیا کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیاری میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کر کے اودا کی شیشی سے رولر اپنی گردن اور بازوؤں پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتے رادھیا کی جانب مڑا، جو ایک جانب کھڑی بال سٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیو میں وجہ سے وہاب کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادھیا کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے مگر رادھیا کے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنی سجی سنوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رادھیا پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جیولری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کی ایک جانب کرتی جلدی نازک سی ہیل میں سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔ افطاری پر جا رہی ہو یا کسی شادی پر؟ وہاب نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر وہاب کو دیکھے۔
اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی، وہ مشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور مچا رہا تھا۔ بال باندھو، نہ جانے کیوں اسے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلفوں کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہٹ درمی سے اس کے سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظر میں آئے۔ وہ اکیلا ان گھنیری زلفوں کا اسیر تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دوست کو دیکھا۔ کیوں مانوں آپ کی بات بند نہیں کرتی؟ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑنے کو تیار تھی۔ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے گا نکاح میں شامل کر لیں گے، اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی۔ واپس آ کر لڑ لینا۔ ابھی بال باندھو، کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ واپس غصے سے مڑی، کیچر کو بالوں میں لگایا۔ وہاب کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ سر پر دوپٹہ لینے لگی، یکدم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے وہاب کا سہارا لینے کے لیے اس نے اس کے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہاب کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑھا۔ وہ ابھی مشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور سحر سے چہرے کے ساتھ بچا کر آیا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کے امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ غصے میں آتے جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ یکدم پیچھے سے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی چلی گئی۔ یہ سب آنن فانن ہوا کہ وہاب کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ نیچے گری اس کی دلدوز چیخیں اس کی آواز جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ زیبا اور سمیع دوڑ کر پاس آئے، جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور سے رو رہی تھی۔ وہاب تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھیوں کا کوئی سرا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر گہرا کٹ لگ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمیع نے فوراً وہاب سے کہا۔ وہاب نے اسے اٹھانا چاہا۔ وہ درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے خود سے دور ہٹائے تھے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہونا۔ وہ دھکا دیتے احساس نہیں تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سمیٹ وہ دھاڑی۔ زیبا اور سمیع نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمیع اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا۔ وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران ایک نظر سمیع اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا۔ اماں، ایک بار پھر سے تکلیف نے رادیہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ وہاب نے اب کی بار کسی بھی بات پر غور کیے تیزی سے اسے باہوں میں اٹھایا۔ رادیہ اب تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی، مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے وہاب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ زیبا اور سمیع فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سہلانے لگی تھی، جبکہ سمیع بالکل خاموش وہاب کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے وہ اس طرح اسے بازوؤں میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، کون اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے بے حال ہو چکی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ چکی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی۔ اسے باہر جانے کو کہا۔ وہاب، زیبا اور سمیع باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ سمیع نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمیع نے سر جھکائے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کہا۔ وہاب کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیزی چبھتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہوئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڑ 2 جگہ سے کریک ہوئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہاب نے الجھ کر سمیع اور زیبا کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں اڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اوہ، اللہ خیر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی راڑ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔
कौन सी बीवी, हाँ जिसे तुमने बीवी नहीं माना, अंधे नहीं है हम, तुम्हारा ग्रेस, तुम्हारी बेजारी सब नज़र आती है हमें। यही सोचा था कि चलो शुरुआत है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे, लेकिन नहीं, तुमने तो इसकी बड़ी उम्र को इसका जुर्म बना दिया। नफ़रत की इस इंतहा तक पहुँच गई कि इस मासूम के साथ ये सलूक कर दिया। आज समी इसको बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी हड्डियाँ शुरू से मजबूत नहीं थी, खासकर दाएं टांग की हड्डियाँ कमज़ोर थी, इसलिए छोटे होते एक दो बार गिरने पर इसकी टांगों की हड्डियाँ टूटी। डॉक्टर्स ने राड लगाए थे और कहा कि अब ये राड इसकी सारी ज़िंदगी इसकी टांग में लगेंगे। ज़रा सा धचका या टांग का मुड़ना इसे उम्र भर की माजूरी की तरफ ले जाएगा, लिहाजा एहतियात बरतें। यही वजह थी कि इसकी 2 बार मंगनी टूटने की। डेयर व्यूवर्स, नेक्स्ट आखिरी और तीसरी किस्त कल इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी।